اور جب اسے توبہ کی ترغیب دیں تو اگر اللہ نے نصیب میں توبہ لکھی لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور بعض بندے اس پر ایک لولا لنگڑا عذر اور اپنے مطابق ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ یار میرے اللہ نے یہ گناہوں والی زندگی میری لکھی تھی نا، میں تبھی گناہ کر رہا ہوں، اللہ نے لکھتے تو میں کرتا۔ کسی آپ کہو نا تو نے یہ غلط کام کیا ہے، چوری کی ہے، زنا کیا ہے، غلطی کی ہے، توبہ کر لے۔ اگر وہ اکڑ نہیں سکتا نا تو وہ کہے گا اللہ نے لکھا تھا نا میرے لیے، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا۔ اب سادے بندے نے کہہ دینا جی ہاں، تو کہہ جب اللہ نے لکھ دیا بس میں کر رہا ہوں، بس چھوڑ دیں یار مجھے۔ یاد رکھیں تقدیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے، توجہ میں چاہوں گا توجہ، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا بس ہو گیا ہے، یوں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنے اعمال کے کاسب ہیں، اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے۔ دیکھیں بجلی کی سوئچ میں انگلی دوں گا تو میں نے مر جانا ہے، مجھے کرنٹ لگنا ہے، یہ میرا ذہن ہے، نہیں دوں گا تو بیٹھا رہوں گا۔ اب میں جا کر سوئچ میں انگلی ڈال دوں اور کہوں اللہ نے لکھا تھا، میرا ذہن کس لیے؟ مجھے بتائیں جب بندہ گاڑی چلاتا ہے اس کے لیے ایکسیلیٹر ریس کے اوپر بھی پاؤں ہے اور بریک پر بھی پاؤں ہے، کمپنی نے تو دونوں دیے ہیں۔ اب یہ کہ کمپنی نے ریس دیا چلو میں دباؤں اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کہیں گے ہم نے بریک نہیں دی تھی تجھے ساتھ، تو روک لیتا نا۔ ہم تقدیر کے مسئلے پہ کہتے ہیں یہ لکھ دیا تھا، بھئی اللہ نے عقل اور دماغ بھی تو دیا تھا، اس سے رک جاتا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ مسئلہ سمجھ آنا بہت مشکل ہے عوام کو، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک باغ میں ایک مالی بیٹھا تھا، پہرہ داری کر رہا تھا۔ اس واقعے میں بھی ایک مسئلہ موجود ہے۔ ایک چور آیا چوری کرنے، مالی بندہ بہت سادہ آدمی تھا، بالکل سادہ سا بندہ۔ چور نے چوری کی تو مالی نے پکڑ لیا، مالی نے اسے کہا اے چوری کرتا ہے تو شرم نہیں آتی؟ اب چور نے یہی دلیل یاد کی ہوئی تھی کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، تو اس نے مالک کو کہا اچھا بھلا آدمی نظر آتا ہے، سر پہ ٹوپی، منہ پہ داڑھی ہے، دیندار بند ہے، اللہ کی تقدیر نہیں مانتا۔ تو مالی نے کہا تو چور ہے، تو مجھے کیا تقدیر کا مسئلہ سمجھائے گا؟ اس نے کہا نہیں تقدیر میں ہے نا، اللہ نے سارے کام کرتے ہیں، اللہ نے لکھا تھا اس لیے میں چوری کر رہا ہوں، اگر اللہ نے لکھتا میں چوری کر سکتا؟ مالی بے زبان بے جواب ہو گیا، لاجواب۔ انہوں نے کہا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، اللہ نے لکھا تھا۔ انہوں نے کہا پھر مجھے جانے دے۔ چور سارا مال چوری کر کے گھر لے گئے۔ صبح مالک آیا، اس نے مالی سے پوچھا میں نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ تو سارے چور چوری کر کے لے گیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا تھا، پکڑا بھی تھا، چھوڑ بھی دیا۔ انہوں نے کہا تو ڈبل جرم ہے، چور پکڑا بھی ہے چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے بڑی دلیل مضبوط دی ہے۔ مضبوط دلیل تھی اس کی، مجھ سے ٹوٹتی نہیں تھی۔ مالک نے کہا کون سی دلیل؟ اس نے یہ دلیل پڑھ دی کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے تبھی چوریاں کر رہا ہوں، اللہ نے لکھتا تو میں چوری کرتا۔ لیکن مالک مولوی تو نہیں تھا، مناظر نہیں تھا، لیکن علماء کے ساتھ اس کا رابطہ ضرور تھا۔ اس نے کہا اچھا میں محلے کے اپنے عالم سے پوچھتا ہوں جو ہمارے بڑے عالم ہیں۔ اس پہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، ہر بندے سے مسئلہ نہ پوچھا کریں، عالم سے مسئلہ پوچھا کریں، مفتی سے مسئلہ پوچھا کریں، ہر بندے سے نہ پوچھا کریں۔ جس کے منہ پہ 2 داڑھی کے بال ہم اس سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، یوں نہ کہیں۔ گولیوں کا پلتا کسی کو یوں مل جائے نا تو اس پہ دیکھتے ہیں اچھا ڈاکٹر سے پوچھوں گا تو استعمال کروں گا، کیوں؟ جان کا مسئلہ ہے۔ کوئی چھوٹا سا مسئلہ کوئی میسج میں لکھ کے بھیج دے کوئی عام بندہ، اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے علماء سے پوچھو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، جان اور ایمان میں فرق ہے۔ تو وہ ایک تکڑے عالم سے اس کا رابطہ تھا تو اس کے پاس گیا، مولوی صاحب سمجھ گئے کہ مسئلہ تقدیر کا ہے، تو اس نے کہا یار ایسا ہے مجھے لگتا ہے وہ چور آج پھر آئے گا چوری کرنے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اب تو اس کی عادت بن گئی ہے، اب تو دلیل دے کے جان چھوٹ جائے گی نا، تو اگر آج رات آئے تو مجھے بلا لینا، میں تمہارے سامنے چور کے ساتھ طے کر لوں گا بھی اللہ نے کیا لکھا ہے اس کی قسمت میں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ انہوں نے مالی کو بتایا، مالی نے کہا ٹھیک ہے۔ چور اگلے دن بڑی تیاری سے آیا اور بڑے تھیلے شیلے لے کر آیا، آج تو بہترین کر کے سب کچھ لے جاؤں گا، اور اس نے پھر چوری کی بڑے آرام سے سب کچھ۔ مالی دیکھتا رہا، اور جب جانے لگے تو پھر مالی نے ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے کہا یہ چور ہے تو؟ اس نے کہا یار میں نے تجھے کل بھی مسئلہ سمجھایا تھا کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، یہ چوری کر کے میں کھا رہا ہوں اللہ کی طرف سے، تجھے یہ وعدہ نہیں ہے؟ آج پھر مجھے پکڑ رہے۔ انہوں نے کہا جڑے مسئلے شسلے نے ساڑھے مولوی نال بہ کے حل کر لے، وہ آیا ہوا۔ انہوں نے پکڑ کے بٹھا دیا اپنے مولوی کے ساتھ۔ مولوی صاحب آ گئے تھے، مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک ڈنڈا بھی لائے تھے۔ اب سنیں ذرا، تو مولوی صاحب نے پوچھا ہاں بھی چوری کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب اچھے بھلے بندے ہیں، تقدیر کا مسئلہ جانتے نہیں ہیں، اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا یہ چوری کر کے مال کھانا، تو جب اللہ نے لکھا ہے تو میں مال کھا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور دیا 2-3 سر میں اس کو۔ انہوں نے کہا جی وہی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تیری قسمت میں انگور کھانا لکھے تھے تو ڈنڈے کھانے بھی تو لکھے تھے نا، چل لے۔
ایک ڈنڈا، دوسرا، تیسرا. انہوں نے کہا جی مجھے چھوڑ دیں، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ میرے اختیار میں ہے، میں کروں یا نہ کروں. تو مجھے سمجھ آ گیا صرف انگور نہیں لکھے تھے، ڈنڈے کھانے بھی لکھے تھے. اس کو یہ دلیل میں نہ لائیں کہ جب کوئی عالم کہہ دے بھی آپ گناہ چھوڑ دیں، آپ غلطی والی زندگی چھوڑ دیں، کسی خاتون کو کوئی استانی کہہ دے، کوئی باجی کہ اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے لکھا تھا، بس دعا کریں اللہ خیر کرے. میں ابھی گجرانوالہ میں بیٹھ کے ایک مدرسے میں یہی بات کر رہا تھا ان طلباء سے. میں نے کہا یہ جو آپ کہتے ہیں نا تقدیر ہے، قسمت ہے، تو میں نے کہا یار ذرا کوئی دیکھا کرے، کچھ سمجھا کرے. بعض چیزیں تقدیر کی نہیں ہوتی، آپ اسے تقدیر پر ڈال دیتے ہیں، اور بعض چیزیں تقدیر کی ہوتی ہیں، آپ اسے دعاؤں پہ ڈال دیتے ہیں. ذرا فرق سمجھا کرو. مجھے بتائیں رزق یہ مقدر پہ ملتا ہے یا محنت پہ ملتا ہے؟ مقدر پہ ملتا ہے نا. قدر فیہا اقواتہا، اللہ نے مقدر کیا. رزق مقدر پہ ہے. اور آخرت، قبر، آخرت، جنت، جہنم، یہ مقدر پہ ملتی ہے یا محنت سے ملتی ہے؟ محنت سے ملتی ہے. قبر آخرت کا مسئلہ محنت سے ہے. دنیا کے کاروبار اور رزق کا حصول مقدر پہ ہے. جو تقدیر اور مقدر پہ ہے اس پہ ہم نے محنتیں لگا رکھی ہیں، اور جو کسب اور محنت پہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ خیر کرسی، اللہ خیر کرسی. ہم نے معاملہ الٹ کر رکھا ہے. مجھے بتائیں اگر گرم تار ٹھنڈی تار میں لگ جائے بجلی کی، اور ٹھنڈی گرم میں لگ جائے، پازیٹیو نیگیٹو، نیگیٹو پازیٹیو میں تار وائر چینج ہو جائے، بجلی ٹھہرے گی؟ ٹھہرے گی نہیں، جلا دے گی. مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے بندے کا. تو آج ہم نے آخرت کو مقدر پہ ڈال دیا ہے جو محنت پہ تھی، اور دنیا کو محنت پہ ڈال دیا جو مقدر پہ تھی. آپ جمعے کے خطبے میں حدیث نہیں سنتے؟ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. فرمایا کوئی آدمی کو اس وقت تک اللہ موت نہیں دیتے جب تک اس کے لیے مقدر شدہ رزق اس کے اوپر پورا نہ ہو جائے. کبھی موت نہیں دیتے. جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے ویسے رزق تلاش کرتے ہیں. اور آج نہ مرد کو خیال ہے نہ عورت کو خیال ہے، اپنے سارے معاملات اپنے بنائے ہوئے. تو خصوصاً میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، اپنا اس مسئلے میں اعتقاد ٹھیک کریں. آخرت محنت پہ ہے، محنت پہ اس کے لیے محنت کریں. اپنی تمام تگ و دو کی زندگی آخرت کے لیے. خاتون نے گھر کے کام کرنے کرے نا، لیکن زبان سے ذکر تو جاری رکھے. اپنی آنکھ کو غیر کے دیکھنے سے بچائے رکھے، اپنے کان کو گانے سننے سے بچائے رکھے، اپنے دل و دماغ کو غیبت اور بہتان سے اور غلط الزام سے بچائے رکھے. یہ خاتون گھر کی چار دیواری میں رہ کے وہ جنت کما سکتی ہے جو باہر شاید مسجد میں مرد بیٹھا بھی نہ کما سکے. یہ گھر کی چار دیواری میں وہ کامیاب ہو سکتی. اور اگر اس طرح نیک عورت ہو جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں والصابرین والصابرات. اس طرح گناہوں سے روکنے والی ہے. وہ مرد بھی ہیں وہ عورتیں بھی.